حضرات جو باہر کھڑے ہوئے ان سے بھی ادباً گزارش ہے کہ پلیز اندر آ جائیں. سب سے پہلے آپ سب کو حسینی انتظامیہ کی جانب سے جشن ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد آپ کو مبارک ہو. حضرات آج کا جشن کی ترتیب تھوڑی سی بدلی ہوئی ہے تو کوشش کریں گے انشاءاللہ جلد سے جلد جشن کو آگے بڑھاتے ہوئے. میں سب سے پہلے تو گزارش کرتا ہوں ان حضرات سے کہ وہ یہاں ہیں تو پوڈیم کے قریب آ جائیں. ارج عسکری، در علی میرزاد، علی زیدی، بیٹا اون اور محمد آپ دونوں کا قریب آ جائیں. جناب اشر مہدی صاحب، کاشف حیدر صاحب قریب آگے ہیں وہ تو، اور حیدر زیدی صاحب یہی ہیں. اوکے. اور جو باہر ہیں جعفر بھائی کا حکم ہے کہ آپ لوگ سب اندر آ جائیں. بار دیگر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مائکروفون کام نہیں کر رہا تھا تو موسی بھائی کا مائکروفون ڈیفینیٹلی از مچ مور پاورفل دین دس مائکروفون. حضرات پلیز ذرا آگے آ جائیں، جشن کا ماحول بنا رہتا ہے. بار دیگر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بار دیگر نعرہ صلوات صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں آپ لوگ. صلی علی محمد وآل. This is much better. میں انتظامیہ کے جو والنٹیئرز باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ دوسرے لوگ جو باہر کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اندر بھیج دیں پلیز. نہیں اس کو کھلا ہی رہنے کھلا رہنے پلیز. حضرات پارٹیشن کو کھلا ہی رہنے پلیز. بار دیگر نعرہ صلوات. حضرات آغا سروش صاحب کے کچھ کلام سے کا استفادہ کرتے ہوئے میں نظامت کے جو فرائض ہیں کوشش کروں گا. تو آج کی مناسبت سے یہ نعت کے کچھ اشعار ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں آپ لوگ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو آنکھوں میں لگائی جائے گی مٹھی مدینے کی تو جلوے عرش کے دکھلائے گی مٹھی مدینے کی. اور مدینے کی زمین پر صاحب معراج آتے ہیں یہیں سے آسماں کہلائے گی مٹھی مدینے کی. اور صفا و مروہ ہرا کی چوٹیاں بولی شب ہجرت ہمارے آگے اب اترائے گی مٹھی مدینے کی. یہ ہے شہر مدینہ یہاں ادب سے سر کے بل چلیے نہیں تو پاؤں میں آ جائے گی مٹھی مدینے کی. یہاں کا کام ہاتھوں کا یہاں کیا ذکر دامن کا کہ پلکوں سے اٹھائی جائے گی مٹھی مدینے کی. اور وہ انسان جو نہ حاصل کر سکے عرفان محمد کا اسے ہرگز نہیں اپنائے گی مٹھی مدینے کی. اور یہ شعر دیکھیں. جدا ہوتی نہیں اب ابن علی کے پائے اتھر سے، جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اتھر سے، زمین کربلا تک جائے گی مٹھی مدینے کی. اور بھلا مجھ کو زمین ہند کب تک روک سکتی ہے، سروش ایک دن مدینے جائے گی مٹھی مدینے کی. حضرات میں سب سے پہلے گزارش کرتا ہوں ارج اوکے ارج نہیں ہے. اور در علی میرزاد میں گزارش کرتا ہوں بیٹا اون اور محمد سے آئیں اور جشن کا آغاز اب اپنی نعت سے کریں. صلوات پر محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات.
جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، 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 اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں، اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں۔ خم منبر بنا کر یہ بولے نبی، بولے منبر بنا کر یہ خم نبی، بولے منبر بنا کر یہ خم نبی، یہ ہے منبر علی کا تمہارا نہیں، یہ ہے منبر علی کا تمہارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں۔ روٹیاں گر نہ دیں اہل بیت نبی، اہل بیت نبی روٹیاں گر نہ دیں، اہل بیت نبی روٹیاں گر نہ دیں، اے فرشتوں تمہارا گزارا نہیں، اے فرشتوں تمہارا گزارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، اس کا مولا علی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کا مولا ہوں میں، کیا یہ خم نبی نے پکارا نہیں، کیا یہ خم نبی نے پکارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، بدر سے کربلا تک مورک بتا، بدر سے کربلا تک مورک بتا، بدر سے کربلا تک مورک بتا، کون سی جنگ میں کفر ہارا نہیں، کون سی جنگ میں کفر ہارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، جس میں شامل نہ ہو ذکر مولا علی، جس میں شامل نہ ہو ذکر مولا علی، جس میں شامل نہ ہو ذکر مولا علی، وہ عبادت خدا کو گوارا نہیں، وہ عبادت خدا کو گوارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں۔ جاؤ اب جا کے باغ فدق میں رہو، جاؤ اب جا کے باغ فدق میں رہو، جاؤ اب جا کے باغ فدق میں رہو، غاصب و باغ جنت تمہارا نہیں، غاصب و باغ جنت تمہارا نہیں،
جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں۔ صلوات۔ بہت اچھے بیٹا، ماشاءاللہ۔ آغا بھائی کی ایک اور نعت کا سہارا لیتے ہوئے، تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا، اور عزیزوں ساتھ میرے عزت دارین رکھ دینا، کفن کی جیب میں خاک در حسنین رکھ دینا، اور الہی دیکھ لوں میں بھی تو ابرو محمد کو، میری آنکھیں ذرا قوسین کے مابین رکھ دینا۔ میں اسی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں علی زیدی سے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ صلوات اور محمد و آل محمد۔ یہ نعت جناب سلیم بلرام پوری صاحب کی ہے، سماعت فرمائیے۔ ایک نعرہ صلوات۔ یا محمد یا محمد یا محمد، ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کہ بس، یا محمد ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کہ بس، خانہ کعبہ میں پایا تو نے وہ بھائی کہ بس، یا محمد ایسی قوت، دھیرے دھیرے ہو گیا سارا عرب زیر نگی، دھیرے دھیرے ہو گیا سارا عرب زیر نگی، یا رسول اللہ اجرت ایسی راس آئی کہ بس، یا محمد ایسی قوت، تھا حرم موجود مولود حرم کوئی نہ تھا، تھا حرم موجود مولود حرم کوئی نہ تھا، کھائی جاتی تھی خدا کے گھر کو تنہائی کہ بس، یا محمد ایسی قوت، جس نے راتوں کو عبادت سے جگایا عمر بھر، جس نے راتوں کو عبادت سے جگایا عمر بھر، ہاں شب
بس یا محمد ایسی قوت. ہم سفر جبریل تھے لیکن انہیں رکنا پڑا. ہم سفر جبریل تھے لیکن انہیں رکنا پڑا. غیب کے پردے سے جیسے ہی ندا آئی کہ بس یا محمد ایسی قوت. اڑتے اڑتے حضرت جبریل کے پر بچ گئے. اڑتے اڑتے حضرت جبریل کے پر بچ گئے. ذوالفقار حیدری کچھ ایسی لہرائی کہ بس یا محمد ایسی قوت. وہ تو کہیے دامن مولا میرے ہاتھ آ گیا. وہ تو کہیے دامن مولا میرے ہاتھ آ گیا. ورنہ ہر عالم میں ہوتی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد ایسی قوت. مصطفیٰ نے معرفت کا حق ادا کر ہی دیا. مصطفیٰ نے معرفت کا حق ادا کر ہی دیا. چند لمحوں میں ہوئی ایسی شناسائی کہ بس یا محمد ایسی قوت. اے نصیری سن خدا کو اونگ تک آتی نہیں. اے نصیری سن خدا کو اونگ تک آتی نہیں. اور شب ہجرات علی کو ایسی نیند آئی کہ بس یا محمد ایسی قوت. حشر کا ہنگام تھا اور ہو رہی تھی روک ٹوک. حشر کا ہنگام تھا اور ہو رہی تھی روک ٹوک. اسی جگہ پر ہو بہادر ایسی کام آئی
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرات، ہمارے درمیان دو نعت خواں، منقبت خواں اور دو شاعر باقی ہیں، تو اسی کا سلسلہ، اسی نعت کا میں سلسلہ آگے بڑھاتا ہوں. الہی دیکھ لو میں بھی تو ابروئے محمد کو، میری آنکھیں ذرا قوسین کے مابین رکھ دینا. کہا اللہ نے قوسین کب حد ہے محمد کی، جہاں یہ آپ رک جائیں وہیں قوسین رکھ دینا. اور یہ استادی شعر ہے بھائی، آپ یہ جو سماعت فرما لیں. آپ یہ دیکھیں، اے خداموں کسی دن سبز گنبد کے چراغوں میں، اے خداموں کسی دن سبز گنبد کے چراغوں میں نکل آئے جگہ تو میرے بھی دو نین رکھ دینا. اور یہ بھی سنیں آپ کہ ہے جب قرآن و اطرت سے گرا پلہ دو عالم کا، تو تم اس نعت میں ایک خافیہ ثقلین رکھ دینا. میں گزارش کرتا ہوں میرے بھائی شریعت رضوی سے کہ آئیں اور کلام پیش کریں. صلوات پر محمد وآل محمد. حضرات، آپ تمام حضرات کو میلاد النبی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو. بس عین الحسین صاحب کے چند شعر سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ایک صلوات ارشاد فرما دیں. وہ محفل میلاد میں آیا نہیں کرتے، وہ محفل میلاد میں آیا نہیں کرتے، اچھا ہے جو اس فرش کو میلا نہیں کرتے. وہ محفل میلاد میں آیا نہیں کرتے، اچھا ہے جو اس فرش کو میلا نہیں کرتے. مطلع ثانی کے جو ہم جنگ کے میدان سے بھاگا نہیں کرتے، ہم جنگ کے میدان سے بھاگا نہیں کرتے، تلوار سے پیٹ اپنی کھجایا نہیں کرتے. ہم جنگ کے میدان سے بھاگا نہیں کرتے، تلوار سے پیٹ اپنی کھجایا نہیں کرتے. گر نسل میں مومن ہے تو مارا نہیں کرتے، گر نسل میں مومن ہے تو مارا نہیں کرتے، کافر کو کسی حال میں بخشا نہیں کرتے. گر نسل میں مومن ہے تو مارا نہیں کرتے، کافر کو کسی حال میں بخشا نہیں کرتے. ہم ان کو حکیم اپنا بنایا نہیں کرتے، ہم ان کو حکیم اپنا بنایا نہیں کرتے، سوئے ہوئے مردوں کو جو زندہ نہیں کرتے. ہم ان کو حکیم اپنا بنایا نہیں کرتے، سوئے ہوئے مردوں کو جو زندہ نہیں کرتے. ہم جذبہ الفت کو حبیب اپنا بنا کر، ہم جذبہ الفت کو حبیب اپنا بنا کر احساس جمع کرتے ہیں بوڑھا نہیں کرتے، احساس جمع کرتے ہیں بوڑھا نہیں کرتے. ہم جذبہ الفت کو حبیب اپنا بنا کر احساس جمع کرتے ہیں بوڑھا نہیں کرتے. کیا فائدہ امی کی لغت ان کو دکھا کر، کیا فائدہ امی کی لغت ان کو دکھا کر مکے کی رعایت کو جو سمجھا نہیں کرتے. کیا فائدہ امی کی لغت ان کو دکھا کر مکے کی رعایت کو جو سمجھا نہیں کرتے. ایک شب کی قسم دیکھ لیا شمع بجھا کر، ایک شب کی قسم دیکھ لیا شمع بجھا کر، پروانے ہمیں چھوڑ کے جایا نہیں کرتے. ایک شب کی قسم دیکھ لیا شمع بجھا کر، پروانے ہمیں چھوڑ کے جایا نہیں کرتے. مکے کا طواف اور سفر کرب و بلا کا، مکے کا طواف اور سفر کرب و بلا کا، مت پوچھئے ان آنکھوں سے کیا کیا نہیں کرتے، مت پوچھئے ان آنکھوں سے کیا کیا نہیں کرتے. سیرت میں نہیں فرق امام اور نبی کی، سیرت میں نہیں فرق امام اور نبی کی، یہ دور بدل جانے سے بدلا نہیں کرتے، یہ دور بدل جانے سے بدلا نہیں کرتے. موتی ہیں پرکھ لیجئے رومال میں رکھ کر، موتی ہے پرکھ لیجئے رومال میں رکھ کر، جگنو ہے کہیں آگ لگایا نہیں کرتے. موتی ہے پرکھ لیجئے رومال میں رکھ کر، جگنو ہے کہیں آگ لگایا نہیں کرتے.
मातम का निशान हो के वो सजदे का नशा हो, मातम का नशा हो के वो सजदे का नशा हो। ये शम्स क़मर हैं जो डूबा नहीं करते। मातम का नशा हो कि वो सजदे का नशा हो, ये शम्स क़मर हैं जो डूबा नहीं करते। मातम का नशा हो कि वो सजदे का नशा हो, ये शम्स क़मर वो हैं जो डूबा नहीं करते। हैदर वही करते हैं जो करते हैं मोहम्मद, हैदर वही। एक सलवात इरशाद फरमाए। हैदर वही करते हैं जो करते हैं मोहम्मद, आका वो नहीं करते जो मौला नहीं करते। हैदर वही करते हैं जो करते हैं मोहम्मद, आका वो नहीं करते जो मौला नहीं करते। जिस वक्त वो सोते हैं इन्हें आती नहीं नींद, जिस वक्त वो सोते हैं इन्हें आती नहीं नींद। हैदर वही करते हैं जो करते हैं मोहम्मद। सही है। अब गौर किया मैंने, क्या बात है। हैदर वही करते हैं जो करते हैं मोहम्मद, आका वो नहीं करते जो मौला नहीं करते। जिस वक्त वो सोते हैं इन्हें आती नहीं नींद, इसे गौर कीजिए। जिस वक्त वो सोते हैं इन्हें आती नहीं नींद, नींद आती है इनको तो ये सोया नहीं करते। जिस वक्त वो सोते हैं इन्हें आती नहीं नींद, नींद आती है इनको तो ये सोया नहीं करते। बख्शा नहीं खालिक ने कभी इनको अदू को, बख्शा नहीं खालिक ने कभी इनके अदू को, अल्लाह के दुश्मन को वो ये बख्शा नहीं करते। बख्शा नहीं खालिक ने कभी इनके अदू को, अल्लाह के दुश्मन को ये बख्शा नहीं करते। वो शम्स की रजत हो कि तूले शब हिजरत, वो शम्स की रजत हो कि तूले शब हिजरत, क्या काम इमाम अपने नबी का नहीं करते। वो शम्स की रजत हो कि तूले शब हिजरत, क्या काम इमाम अपने नबी का नहीं करते। देख आइए मेराज की चिलमन को उठाकर, देख आइए मेराज की चिलमन को उठाकर, दिलबर से मुलाकात भी तन्हा नहीं करते। देखा ये मेराज की चिलमन को उठाकर, दिलबर से मुलाकात भी तन्हा नहीं करते। वो कौन सा मौका है जहां मुरसले आजम, वो कौन सा मौका है जहां मुरसले आजम रुख हैदर कर्रार का देखा नहीं करते, रुख हैदर कर्रार का देखा नहीं करते। हमने भी हसन दर्स इसी दर्स से पाया, हमने भी हसन दर्स इसी दर्स से है पाया। कमजोर को मैदान में उतारा नहीं करते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हजरात, महफिल का रंग थोड़ा और बढ़ जाएगा अगर आप लोगों को जो बीच में जो गैप आ गया ना, उधर पीछे जो सेकंड सफ बनी हुई है, उन लोग से गुजारिश है कि जरा आगे आ जाएं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। हजरात, ये नात जो है ये आगा भाई और ऑन के खुशगुलू का हक है ये, मगर मेरा अंदाज है ना, आप बस संभाल लें। है हर सिमत मायूसियों के अंधेरे, कहाँ आ गए हम भटकते भटकते। मदीने का ए काश जुगनू ही कोई दिखा जाए रास्ता, चमकते चमकते। ऐ मैं कमजोर दिखलाऊं क्या तेज गामी, बहरहाल देना है उनको सलामी। यूं ही एक न एक दिन दरे मुस्तफा तक पहुंच जाऊंगा मैं खिसकते खिसकते। और ये शेर सुने के आजाद, मेरा शर्म से सर झुका जा रहा था, खताओं से अपनी हिजाब आ रहा था। मेरा शर्म से सर झुका जा रहा था, खताओं से अपनी हिजाब आ रहा था। मदीने के आका से सब हाल अपना बयां कर ही डाला, झिझकते झिझकते।
اب میں گزارش کرتا ہوں جناب حیدر زیدی صاحب سے کہ آئیں اور کلام پیش کریں بارگاہ اہل بیت علیہم السلام میں. صلوات و محمد و آل محمد. آپ سب کو جشن ثقلین مبارک ہو. اور سمجھے گا کیا فضیلت سردار انبیاء، سمجھے گا کیا فضیلت سردار انبیاء وہ آدمی جو آپ کا سایہ نہ پا سکا. سمجھے گا کیا فضیلت سردار انبیاء وہ آدمی جو آپ کا سایہ نہ پا سکا. اور نالین پاک پہنچی رضا اس مقام پر، نالین پاک پہنچی رضا اس مقام پر، اور جس جا ملائکہ کا تصور نہ جا سکا، جس جا ملائکہ کا تصور نہ جا سکا. مسدس کے چند بند حاضر ہیں. اے شہنشاہ تقدس اے وقار آدمی، اے شہنشاہ تقدس اے وقار آدمی، اور اے امیر حریت اے تاجدار زندگی، اور اے شفیع روز محشر اے سراج بندگی، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے محمد مصطفیٰ اے کائنات آگہی، اور تو نے روشن کر دیا انسانیت کے نام کو، تو نے روشن کر دیا انسانیت کے نام کو، تو نے لہرایا جہاں میں پرچم اسلام کو. اور 400 تاریکیاں تھیں ہر طرف تھیں ظلمتیں، 400 تاریکیاں تھیں ہر طرف تھیں ظلمتیں، اور سر کھلے انسانیت تھی بے کفن تھی میتیں، سر کھلے انسانیت تھی بے کفن تھی میتیں، اور دم گھٹا جاتا تھا یوں گوشہ نشی تھیں عصمتیں، دم گھٹا جاتا تھا یوں گوشہ نشی تھیں عصمتیں، اور اہل زر کی ٹھوکروں میں تھی جہاں کی عزتیں، اہل زر کی ٹھوکروں میں تھی جہاں کی عزتیں. اور ان درندوں میں امین و صادق و عادل تھا تو، ان درندوں میں امین و صادق و عادل تھا تو، اور جاہلوں کی بھیڑ میں ایک عالم و عاقل تھا تو، جاہلوں کی بھیڑ میں ایک عالم و عاقل تھا تو. اور آ گیا مکے میں لو وہ فخر آدم آ گیا، آ گیا مکے میں لو وہ فخر آدم آ گیا، اور جس کے دامن میں بہاریں تھیں وہ موسم آ گیا، اور روح احساسات کے زخموں کا مرہم آ گیا، اور غم زدوں کا مونسوں کا ہمراز و ہمدم آ گیا. اور چھڑ گیا مزراب کن پر آج ساز لا الہ، چھڑ گیا مزراب کن پہ آج ساز لا الہ، ابن عبداللہ بن کے آ گیا عالم پناہ، ابن عبداللہ آ گیا بن کے عالم پناہ. اور تیری گرد پا ملی جس کو وہ سکندر ہو گیا، تیری گرد پا ملی جس کو وہ سکندر ہو گیا، اور تیرے در کی بھیک سے کوئی ابوذر ہو گیا، تیرے در کی بھیک سے کوئی ابوذر ہو گیا، اور چوس لی جس نے زباں ساقی کوثر ہو گیا، چوس لی جس نے زباں ساقی کوثر ہو گیا. اور جس کے دل میں تو بسا وہ بندہ پرور ہو گیا، اور دین کی بنیاد رکھنے آ گیا کردار پر، دین کی بنیاد رکھنے آ گیا کردار پر، اور کلمہ توحید لکھے گا چھری کی دھار پر، کلمہ توحید لکھے گا چھری کی دھار پر. اور تیرا سایہ ہے جہاں پہ جبکہ بے سایہ ہے تو، تیرا سایہ ہے جہاں پہ جبکہ بے سایہ ہے تو. اللہم صلی علی محمد والے. تیرا سایہ ہے جہاں پہ جبکہ بے سایہ ہے تو، اور مرضی معبود کا انمول سرمایہ ہے تو، اور جس پہ ہے قصر اہلیت وہی پایا ہے تو، جس پہ ہے قصر الوہیت وہی پایا ہے تو. اور جوتیاں پہنے ہوئے قوسین تک آیا ہے تو، جوتیاں پہنے ہوئے قوسین تک آیا ہے تو. اور حلتا اور انما تیرے سر پر حلتا اور انما کا تیرے سر پہ تاج ہے، حلتا اور انما کا تیرے سر پہ تاج ہے. اور ذکر بھی تیرا خطیبوں کے لیے معراج ہے، ذکر بھی تیرا خطیبوں کے لیے معراج ہے. اور ہے کلام پاک آئینہ تیرے کردار کا،
ہے کلام پاک آئینہ تیرے کردار کا، اور دشمنوں میں بھی تیرے اخلاق کا سکہ چلا، دشمنوں میں بھی تیرے اخلاق کا سکہ چلا، اور بھر دیا تیرے جگر پاروں نے دامان وفا، بھر دیا تیرے جگر پاروں نے دامان وفا، اور تیرے بچوں نے بتایا قضا کا ذائقہ، تیرے بچوں نے بتایا ہے قضا کا ذائقہ، اور بھول سکتی ہی نہیں دنیا تیرے شبیر کو، اور بھول سکتی ہی نہیں دنیا تیرے شبیر کو، اور نیزہ اونچا کر گیا جو نعرے تکبیر کو، اور بھول سکتی ہی نہیں دنیا تیرے شبیر کو، نیزہ اونچا کر گیا جو نعرے تکبیر کو، اور اے ہماری زندگی کے مالک و آقا سلام، اے ہماری زندگی کے مالک و آقا سلام، اے خدا کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ سلام، اے خدا کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ سلام، او اے شفیع روز محشر قائد سجدہ سلام، اے شفیع روز محشر قائد سجدہ سلام، اے چراغ خانہ کعبہ شہ بطحہ سلام، اے چراغ خانہ کعبہ شہ بطحہ سلام، اور تیرے دم سے مل گئی ہم کو صراط مستقیم، تیرے دم سے مل گئی ہم کو صراط مستقیم، ورنہ ہم ماں باپ کے رہتے ہوئے ہوتے یتیم، ورنہ ہم ماں باپ کے رہتے ہوتے ہوئے یتیم۔ محمد وآل محمد۔ بھائی میں ویسا کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں میں، مگر وہ پہلی مسدس میں نے سنی ہے رسول خدا کی شان میں۔ جزاک اللہ۔ حضرات دو اعلانات۔ سب سے پہلے تو میرے خیال سے پچھلے کچھ دنوں یہاں پر کوئی پروگرام میں بالکل مل گئے بارے دیگر نعرہ سلوات۔ ایک اور یہ تعویذ جو ہے نا یہاں محرم میں کوئی شاید ماتم کے دوران چھوڑ دیا تھا وہ یا رہ گئی ہے، وہ اس کو یہاں پوڈیم میں ہے، اگر جس کے بھی ہیں وہ پلیز لے لیں۔ حضرات ایک خصوصی پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، میلاد النبی کانفرنس۔ یہ آنے والے سیٹرڈے کو ہالیڈے ان آئیٹاسکا میں جو ہے شام 7 بجے یہ پروگرام شروع ہوگا۔ اس کے فلائر آپ شاید دیکھ چکے ہوں گے، تو یہ فلائر ہے، اس میں کافی سپیکرز ہیں اور نعت خواں اور شعراء حضرات اپنا کلام پیش کریں گے، اور جو سپیکرز ہیں وہ اپنے مکالمات وہاں پر بیان فرمائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ٹھیک 7 بجے وہاں پر تشریف لانے، وقت کی پابندی کے ساتھ یہ پروگرام ہوگا، تو ٹھیک 7 بجے ہالیڈے ان آئیٹاسکا میں آپ لوگ پلیز تشریف لانے۔ اب میں بنا کچھ ٹائم لیتے ہوئے سب سے پہلے شاعر اس محفل کے جناب اشر مہدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ صلوات و محمد و آل محمد۔ حضرات السلام علیکم یا علی مدد۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کروں گا، اور امام عصر کی خدمت میں یہ شاندار موقع ہمیں ایک دفعہ پھر فراہم کیا گیا کہ ہم اس جشن کو منا سکیں۔ بہت کم پڑھنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا جو اتنا سب کچھ ہے اس میں سے پڑھا کیا جائے۔ تو آن نے جس وقت کہا آج تو جو کچھ لکھ سکے وہ لے آئے، پرانا پڑھنے اگر کھڑا ہوتا تو یقین کیجئے پھر زیادہ ہو جاتا۔ گزارش ہے جو حضرات پیچھے تشریف فرمائیں کہ وہ آگے تشریف لائیں، کیونکہ آپ لوگ جشن کی ماحول کو اچھا کرنے والے حضرات ہیں، خاص طور پہ سرفراز انکل، عمران بھائی، فراز بھائی، آپ لوگ آگے تشریف لائیں، کافی جگہ ہے، آپ لوگ آگے تشریف لائیں صلوات پڑھتے ہوئے پر محمد و آل محمد۔ حضرات عاشور پہ کربلا گیا تھا، وہاں ہر جس جگہ جاتا رہا وہاں کوشش کی اس جگہ کی مناسبت سے کچھ لکھوں، تو جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ باغ میں جب پہنچا تھا تو 4 مصرے وہاں بیٹھ کے لکھے تھے، تو آپ کے سامنے سب سے پہلے اسی سے آغاز کلام کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کربلا جنت کا حصہ، یہ سب کا عقیدہ ہے اس حوالے سے کہ پھول کی طرح کھلا ہے جعفر صادق کا باغ،
پھول کی طرح کھلا ہے جعفر صادق کا باغ، مومنوں پر ایک عطا ہے جعفر صادق کا باغ. پھول کی طرح کھلا ہے جعفر صادق کا باغ، مومنوں پر ایک عطا ہے جعفر صادق کا باغ. اور جنت الفردوس کا حصہ ہے یہ بھی بالیقین، جنت الفردوس کا حصہ ہے یہ بھی بالیقین. کربلا میں جو بنا ہے جعفر صادق کا باغ، کربلا میں جو بنا ہے جعفر صادق کا باغ. اور اصول دین یزداں کی ضرورت جعفر صادق، اصول دین یزداں کی ضرورت جعفر صادق. تصور کچھ بھی ہو لیکن حقیقت جعفر صادق. اصول دین یزداں کی ضرورت جعفر صادق. تصور کچھ بھی ہو لیکن حقیقت جعفر صادق. اور ہیں سچے سب مگر تم صادق آل محمد ہو. ہیں سچے سب، اس گھر کے سب سچے کے ہیں سچے سب مگر تم صادق آل محمد ہو. نثار ہوتی ہے تم پر خود صداقت جعفر صادق. ہیں سچے سب مگر تم صادق آل محمد ہو. نثار ہوتی ہے تم پر خود صداقت جعفر صادق. اور یہ چند مصرے یہ بھی بس بالکل اصلاحاً مولانا خاص طور پہ کہ کریں نگاہ کرم ہم پہ گر رسول اللہ، کریں نگاہ کرم ہم پہ گر رسول اللہ. بنے گا خلد میں اپنا بھی گھر رسول اللہ، بنے گا خلد میں اپنا بھی گھر رسول اللہ. توجہات کے طالب شاید نہیں بات ہو کہ وہاں کے ذرے ہی سورج و چاند تارے بنے، وہاں کے ذرے ہی سورج و چاند تارے بنے، وہاں کے ذرے ہی سورج و چاند تارے بنے. ہوا جہاں سے تمہارا گزر رسول اللہ. حیدری آل وہاں کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہاں کے ذرے ہی سورج و چاند تارے بنے، وہاں کے ذرے ہی سورج و چاند تارے بنے. ہوا جہاں سے تمہارا گزر رسول اللہ. اور جہاں پہ جا کے فرشتوں کو رزق ملتا ہے، فرشتے کھانا نہیں کھاتے لیکن جہاں پہ جا کے فرشتوں کو رزق ملتا ہے، جہاں پہ جا کے فرشتوں کو رزق ملتا ہے آپ ہی کی وہ بیٹی کا در رسول اللہ، ہے آپ ہی کی وہ بیٹی کا در رسول اللہ، ہے آپ ہی کی وہ بیٹی کا در رسول اللہ. اور سوار پشت پہ ہے جو وہ فخر سجدہ ہے، سوار پشت پہ ہے جو وہ فخر سجدہ ہے، سوار پشت پہ ہے جو وہ فخر سجدہ ہے. اٹھائیں کس طرح سجدے سے سر رسول اللہ، اٹھائیں کس طرح سجدے سے سر رسول اللہ، اٹھائیں کس طرح سجدے سے سر رسول اللہ. سرکار یہ فیس بک پہ ایک بحث چلی تھی ابھی، خاص طور پہ وہابی حضرات نے اس پہ بہت زیادہ حصہ لیا تھا. تو جب لکھنے بیٹھا ہوں آج تو بس وہ ایک خیال ابھی 4 دن پہلے کا 12 ربیع الاول کے حوالے سے کہ یہ تیسری عید کہاں سے آئی اور رسول اللہ کے حوالے سے جو گستاخی انہوں نے کی تھی، کہ بہرحال اس حوالے سے چند اشعار لکھے تھے کہ وہ جس کو بھی نام مصطفیٰ اچھا نہیں لگتا، وہ جس کو بھی نام مصطفیٰ اچھا نہیں لگتا، وہ جس کو بھی نام مصطفیٰ اچھا نہیں لگتا، اسے در اصل ذکر کبریا اچھا نہیں لگتا. وہ جس کو بھی نام مصطفیٰ اچھا نہیں لگتا، اسے در اصل ذکر کبریا اچھا نہیں لگتا. اور جسے اشک ازا کا سلسلہ اچھا نہیں لگتا، جسے اشک ازا کا سلسلہ اچھا نہیں لگتا، اسے طرز حیات انبیاء اچھا نہیں لگتا، اسے طرز حیات انبیاء اچھا نہیں لگتا. اور تم منکر ہے شہ کرب و ولا کا اس لیے واعظ، تم منکر ہے شہ کرب و ولا کا اس لیے واعظ. تیرے ہونٹوں پہ ذکر مصطفیٰ اچھا نہیں لگتا، تم منکر ہے شہ کرب و ولا کا اس لیے واعظ. تیرے ہونٹوں پہ ذکر مصطفیٰ اچھا نہیں لگتا. اور توجہات کے میں ہر دم یا علی کہتا ہوں لوگوں اور مقصر کو، میں ہر دم یا علی کہتا ہوں لوگوں اور مقصر کو، میں ہر دم یا علی کہتا ہوں لوگوں اور مقصر کو. میرا یہ یا علی کہنا ذرا اچھا نہیں لگتا، میرا یہ میں ہر دم یا علی کہتا ہوں لوگوں اور مقصر کو. میرا یہ یا علی کہنا ذرا اچھا نہیں لگتا، میرا یہ یا علی. بہت توجہات آخری فرد تک کے عقیدہ
सबका है लेकिन दबा के दिल में रखते हैं। अकीदा सबका है, अकीदा सबका है लेकिन दबा के बेशुमार। अकीदा सबका है, अकीदा सबका है लेकिन दबा के दिल में रखते हैं। इस वक्त दबाने की बात नहीं है कि अकीदा सबका है लेकिन दबा के दिल में रखते हैं। भला किसको नुसैरी का खुदा अच्छा नहीं लगता। यार अब मैं बिना कुछ टाइम लिए जनाब काशिफ हैदर साहब से गुजारिश करता हूं कि आए और अपना कलाम पेश करें। सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप तमाम हज़रात को मुबारक हो। मैं एक मुसद्दस लिख रहा था जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की, तो वो मुकम्मल नहीं हो सकी, तो एक दूसरी मनक़बत पेश कर देता हूँ। उससे पहले एक शेर पेश कर दूं उसके जवाब में कि है सब के सभी मोहम्मद सुमन खबत काशिफ, है सब के सभी मोहम्मद सुमन खबत काशिफ। लिखी किसी के लिए थी, पढ़ी किसी के लिए, लिखी किसी है सब के सभी मोहम्मद सुमन खबत काशिफ। लिखी किसी के लिए थी, पढ़ी किसी के लिए, लिखी किसी के लिए थी, पढ़ी किसी के लिए। एक मनक़बत के कुछ शेर और एक नात। है सबके सभी मोहम्मद सुमन खबत काशिफ। लिखी किसी के लिए थी, पढ़ी किसी के लिए, लिखी किसी के लिए थी, पढ़ी। अली का जिक्र जो मेरी जबान से निकला, अली का जिक्र जो मेरी जबान से निकला, मैं इत्मीनान से हर इम्तिहान से निकला। अली का जिक्र जो मेरी जबान से निकला, मैं इत्मीनान से हर इम्तिहान से निकला। और कई घरों से सितारा गुजर गया ऐसे, कई घरों से सितारा गुजर गया ऐसे कि जैसे तीर कोई हो कमान से निकला। कई घरों से सितारा गुजर गया ऐसे कि जैसे तीर कोई हो कमान से निकला। और निकल के महफिले सरवर से यूं लगा जैसे, निकल के महफिले सरवर से यूं लगा जैसे मैं सख्त धूप में एक साहिबान से निकला, मैं सख्त धूप में एक साहिबान से निकला। और आखिरी शेर, था एक सिमत जहन्नुम तो एक तरफ दुनिया, था एक सिमत जहन्नुम तो एक तरफ दुनिया, मैं पढ़ के नादे अली दरमियान से निकला। था एक सिमत जहन्नुम, था एक सिमत, था एक सिमत जहन्नुम तो एक तरफ दुनिया, मैं पढ़ के नादे अली दरमियान से निकला। अली का जिक्र जो मेरी जबान से निकला, मैं इत्मीनान से हर इम्तिहान से निकला। एक सलवात पढ़ देते, एक नात। खालिसतन नात है बड़े भाइयों वाली, तो सुन लीजिएगा। नहीं तरन्नुम में पढ़ूंगा तो फिर मौलाना साहब को तकरीर करनी है, कोई मिलेगा नहीं इनको। नबी की इस कदर मुझ पर हुई रहमत मदीने में, नबी की इस कदर मुझ पर हुई रहमत मदीने में, मुझे तो मिल गई यारों मेरी जन्नत मदीने में, मुझे तो मिल गई यारों मेरी जन्नत मदीने में। और शेर देखें, पलक भी कब झपकती है खड़ा हूं दर पे आका के, पलक भी कब झपकती है खड़ा हूं दर पे आका के, गई जाने कहां सोने की वो आदत मदीने में। पलक भी कब झपकती है, पलक भी कब झपकती है खड़ा हूं दर पे मौला के, गई जाने कहां सोने की वो आदत मदीने में। जो सर सजदे में रखा फिर कहां खुद से उठा पाया, जो सर सजदे में रखा फिर कहां खुद से उठा पाया। मुझे सजदे में रोके है कोई ताकत मदीने में, मुझे सजदे में रोके है कोई ताकत मदीने में। जो सर सजदे में रखा, जो सर सजदे में रखा फिर कहां खुद से उठा पाया। मुझे सजदे में रोके है कोई ताकत मदीने में। और नवाजा है बहुत अब अपने दर पर भी बुला लीजिए, नवाजा है बहुत अब अपने दर पर भी बुला लीजिए। मेरी बढ़ जाएगी कुछ और भी कामत मदीने में, मेरी बढ़ जाएगी कुछ और भी कामत मदीने में।
اور شعر دیکھیں گے اور قافیہ بھی دیکھیں گے. مدینے کے مسافر مجھ پہ بس اتنا کرم کرنا, مدینے کے مسافر مجھ پہ بس اتنا کرم کرنا, ذرا سا ذکر کر دینا میری بابت مدینے میں. مدینے کے مسافر مجھ پہ بس, مدینے کے مسافر مجھ پہ بس اتنا کرم کرنا, ذرا سا ذکر کر دینا میری بابت مدینے میں. اور مقطع میں میرا شیعہ جاگ گیا تھا تو شعر سن لیں گے. نہیں ہے حرمت آل نبی جس دل میں بھی کاشف, نہیں ہے حرمت آل نبی جس دل میں بھی کاشف, کہاں مل پائے گی اس کو کوئی عزت مدینے میں, کہاں مل پائے گی. یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضرات, یہ میلاد النبی کانفرنس کے سلسلے میں ایک خصوصی بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ اس میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی تشریف لا رہے ہیں, اور جو اسپیکرز بھی ہیں وہ دیگر مذاہب کے بھی لوگ ہیں. آپ سے خصوصی طور پہ گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ پلیز تشریف لا لیں. 7 بجے آئی ٹاسکا میں, ہالیڈے ان آئی ٹاسکا, ارونگ پارک پر ہی ہے, شاید آپ لوگ کو پتا ہوگا ایڈریس. اگر کسی کو چاہیے تو باہر فلائرز بھی ہیں, تو آپ لوگ پلیز ضرور تشریف لائیں. حضرات, منقبت خاں اور شورا حضرات کا دور ختم ہوا. آپ سے گزارش ہے سب سے پہلے تو ہمارے انصار بھائی اور آفاق بھائی کے برادر ڈاکٹر محسن رضا صاحب علیل ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ان کے لیے اور دیگر جو افراد جو علیل ہیں ان کے لیے آپ سب 5 مرتبہ اما یجیب پڑھ کے ان کے صحت یابی کے لیے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, 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 اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بحق 4 معصومین علیہ السلام, جو بھی مریض ہیں, اور خصوصاً محسن رضا صاحب کو مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد بصدقہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام ان کو شفاء کامل عطا فرمائیں. حضرات, آج کی مخصوصی ہے نجف کی, تو جن کے حضرات کے پاس نجف لائف آتا ہے فون پہ دیکھ سکتے ہیں, تو وہاں کی مخصوصی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. حضرات, میں سب سے پہلے گزارش کرتا ہوں جناب سمر عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور وہ ایک خصوصی اسکالرشپ کا اناؤنسمنٹ کیا گیا تھا اس سے پہلے, اس کے بارے میں کچھ اپڈیٹ دیں. صلوات بر محمد وآل محمد. السلام علیکم. میں آپ سب کو جشن میلاد النبی اور جشن امام جعفر صادق علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر اور ٹرسٹیز کا سنڈے اسکول کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, جو کوآپریشن اور جو ہیلپ ہمیں وہ فراہم کرتے ہیں پورے سال, ہمیشہ سے کرتے رہے. گرچہ کہ ہم سب ایک ہی ٹیم ہیں, لیکن اس کے باوجود میں یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ شکریہ ادا کروں, جبکہ بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہے, تو اس لیے میں شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لاسٹ ایئر ایک اسکالرشپ پروگرام شروع کیا, جو IC اسکالرشپ ہے, جو سنڈے اسکول جس کو مینیج کر رہا ہے فی الحال. تو اس میں جو ہے سسٹر شاہین خان جو ہماری ون آف دا وائس پرنسپل ہیں, اور شی از ون آف دا انسٹرومینٹل پرسن آرگنائزنگ دا پروگرام. تو لاسٹ ایئر وی ہیڈ one sponsor that we did the program. The last year's today, by the way, today we will be announcing the names of the winners of this scholarship. This scholarship last year was sponsored by Dr. Zahra Rizvi in the memory of her mother, Dr. Badr Taqi Khan. The basic criteria
for this scholarship is the person have to be graduated from the Sunday school, have to be on that particular year. So last year, whoever graduated in 2012 that was eligible to participate in the scholarship. Then second thing, there must be a Sunday school. That's it. Graduated. Also, it has to be graduated from high school on the same year. So that's the other part of the criteria. Must have performed some community service, including have volunteered in the IC. Okay, and grade point average of 3.0 or better. So it has to be proven by the transcripts. So, uske alawa, I think there's some more detail. There's quite a bit detail actually. That we have a whole package that we give it to the student who is applying for it. That we do that. With offer like this, our children will be more proud of the IEC and will be more, it gives them a better incentive to attend the Sunday school more regularly. So that's another big incentive. So on behalf of the IEC, we like to thank Dr. Zahra Rizvi for the scholarship, and we like all Momineen to please step forward to further this noble cause and sponsor us for the scholarships. And this is it. And Maulana will be announcing the names of the winners. You want to do that? Okay. Okay, the two of the winners for this year, 2012 scholarship, is Sukaina Badr and Raza Jafri. And I guess Maulana is Raza Jafri, or if his parents are here, I have the this is for the Sukaina Badr. Here it is. Thank you. थैंक यू समर भाई। मैं अब गुजारिश करता हूँ मौलाना साहब से कि आएँ और बरौना खफरोज़ मंबर सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صلوات. हज़रात, बहुत बड़ी रात है, ये बहुत अजीम शब है, बहुत मुबारक ये मौका है और बहुत ही मुतबर्रक और अजीम ये लम्हात हैं। और
یہ واحد رات ہے تمام سال میں جس میں ہم بیک وقت 2 معصومین کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں. خیر وقت کی تنگی ہوتی ہے، لیکن اس کو بس یوں سمجھیں کہ ہماری جو تقریر ہے وہ کافی دیر سے جاری ہے، کیونکہ وہ بھی یہ جشن میں جو آپ حضرات شعراء کرام سے جو کچھ سماعت فرماتے ہیں، ایک ایک شعر میں یہ پوری تقریر کو خلاصہ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، تو وہ بھی اسی کا حصہ ہے. اس کو بھی توجہ سے آپ حضرات سماعت فرماتے ہیں، اور بس یہ کہ ہمارے بچوں کو بھی آپ کم سے کم اس کا مفہوم پہنچا سکتے ہیں. وقت کی تنگی کی وجہ سے اتنے بڑے مفہوم کو کیسے پیش کیا جائے آج کی رات کے تعلق سے، اور اس سے پہلے بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اور آپ اس کے عادی ہیں کہ آج ایک آدھا گھنٹہ ایکسٹرا لگتا ہے جس میں آپ کو رکنا ہے. وہ حضرات جنہوں نے خدمات کی ہیں اس سینٹر میں، مولا کے اس ادارے کی خدمتیں جن لوگوں نے کی ہیں اور اس سال بھر کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے پر پرسن ایک نام لینے میں جو ہے وہ 2 سیکنڈ لگتے ہیں. تو 2 سیکنڈ ہمارے خیال سے برداشت کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. تو ایک آدھا گھنٹہ ہم آپ کا بعد میں لیں گے، اور ہم ابھی آپ کی زحمت شاید 10 منٹ سے کم میں تمام کر دیں، تاکہ آپ جو ہے زیادہ آپ کو زحمت نہ ہو. کل ویک ڈے ہے. البتہ جو برکت مل جاتی ہے شب کی، اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں کہ جنہیں وقت کی اہمیت معلوم ہے. وقت کی بات، اگر وقت کی اہمیت معلوم ہے تو یہ وقت وہ ہے کہ جس میں آپ انشاءاللہ جہاں بیٹھے ہیں برکتیں ہی برکتیں ہیں. کسی تو ایک بہت بڑے مضمون کو جلدی سے میں سمیٹ کر بغیر کسی تمہید کے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز بالکل ناممکن ہے جس کو لوگ بہت زیادہ ممکن سمجھتے ہیں، اور اسی میں زیادہ تر فرقے بنے ہیں دنیا میں آج تک. اس لیے کہ ہر انسان کی اپنے سوچنے کا ایک انداز ہے، تفکر کا ایک طریقہ ہے، اور ہر انسان خود اپنی جگہ ایک کائنات ہے. ہر شخص اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنی کائناتیں یہاں بیٹھی ہیں، اتنے ہی عالمین یہاں بیٹھے ہیں، اتنے ہی ورڈز. ہر شخص اتزعم انک جرم صغیر وفیک طول عالم الاکبر، تمہارے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے. یہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں. تو جب ہر انسان کے سوچنے سمجھنے کا انداز الگ ہے، عقل الگ ہے، فکر الگ ہے، تو وہ ہر شخص اپنے انداز سے سوچتا ہے. جب ہر شخص اپنے انداز سے سوچتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 2 افراد کی سوچ کو یکجا کیا جائے. یہ ممکن نہیں ہے. جب ایسا ممکن نہیں ہے تو صرف بلا شبہ اللہ کا وجود عقل سے ثابت ہے. اللہ کا وجود کہ اللہ ہے، خالق ہے، کریٹر ہے، لیکن جتنی عقلیں ہیں ہر عقل اپنے اپنے اعتبار سے اللہ کا ایک تصور رکھتی ہے، خالق کا ایک تصور رکھتی ہے کہ بھئی کریٹر کون ہے. کریٹر تو ہے، یہ تو عقل نے کہہ دیا، لیکن وہ کیسا ہے؟ بس یہیں سے فرقے بننا شروع ہوتے ہیں، یہیں سے دین بننا شروع ہوتے ہیں، یہیں سے کسی نے کسی کو جو ہے خدا سمجھا، کسی نے کہا خدا، کسی نے کہا اللہ، کسی نے کہا ایشور، کسی نے کہا گاڈ، کسی نے کہا یہ بت، کسی نے کہا یہ درخت، کسی نے کہا یہ سورج، کسی نے کہا یہ ستارے، یہ سیارے. تو ہر شخص نے کسی نہ کسی شے کو یا نام کو، اسم کو خدا سمجھا. توجہ کیجیے گا. اب ممکن ہی نہیں ہے، جلدی سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، ممکن ہی نہیں ہے ایک شخص کھڑا ہو نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھ رہا ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں جس کی نماز پڑھ رہا ہوں یقیناً یہ وہی خدا ہے جس کے لیے نماز پڑھنی چاہیے. آپ نے کہا اگر ممکن نہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز نہیں پڑھتے، بیکار ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بھئی آپ نے نماز پڑھی نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوں. کون وہ اللہ؟ اس اللہ کا تصور ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ تصور کر لیں تو جیسا کہ مولانا نے فرمایا نہج البلاغہ میں
اگر آپ نے خدا کا تصور کر لیا تو وہ خدا نہیں ہے، آپ کی عقل کا، آپ کے فکر کا مخلوق ہے. توجہ نا، وہ خالق ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو آپ کی عقل کا، فکر کا مخلوق ہو گیا. تو کس خدا کے سامنے آپ کھڑے ہیں؟ کون ہے وہ خدا جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں؟ نماز نماز، صرف اللہ صرف اللہ. جو کہتے ہیں صرف اللہ، کون اللہ؟ جس کو آپ اللہ کہہ رہے ہیں اسی کو اس نے گاڈ کہہ دیا. کیا پریشانی ہے آپ کو؟ اسی کو اس نے گاڈ کہہ دیا. آج کل وہ ہے نا کہ بھئی وہ خدا حافظ نہیں، اللہ حافظ. کیوں؟ اس لیے کہ نہیں، خدا تو وہ نہیں ہے، عربی لفظ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کی بحث، توجہ کیجئے گا، اسم پر ہے یا مسمى پر ہے؟ بحث نام پر ہے کہ بھئی تم اس کو، وہ جو خدا ہے، جو پروردگار ہے، جو اللہ ہے، اس کو بس اللہ کہو، اس کو خدا نہ کہو، اس کو گاڈ نہ کہو. یہ بحث ہے یا اللہ کی جو ذات و صفات ہیں اس پر بحث ہے؟ اگر ذات و صفات یعنی مسمى، ایک ہے اسم ایک ہے مسمى. آپ مجھے مولانا مت کہیے، ان کو محبوب مہدی مت کہیے، تو یہ بحث ہے یا یہ کہ نہیں ان کی جو ذات ہے اور صفات ہیں ان پر بحث ہے؟ توجہ ہے نا. اور یہ تو میں نے مثال دی، غلط مثال دی، اس لیے کہ میں ذکر اللہ کا کر رہا ہوں. یہی تو مشکل ہے یہاں. تو اب کیسے پتا چلے کہ کون ہے وہ خدا جس کی جو عبادت کر رہے ہیں؟ آپ خود سوچیں، چلے جائیے، آپ کبھی خود سوچیں، ابھی سوچیں، کون ہے وہ پروردگار جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص صرف اللہ کا نام لے اور کہ میں اللہ والا ہوں، اللہ والا ہوں، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. اسی لیے اللہ نے مخصوص کر دیا، ان کنتم تحبون اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، اللہ سے تم محبت کر ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ ہر شخص نام بدل بدل کے یہی کہہ رہا ہے کہ میں گاڈ سے محبت کرتا ہوں، کریٹر سے محبت کرتا ہوں. تو کہا ایک ہی صورت ہے یہ دلیل دینے کی، یہ ثبوت دینے کی کہ تم صحیح خدا سے محبت کر رہے ہو، اس خدا سے جس سے محبت کرنی چاہیے، اس خدا کی عبادت کر رہے ہو جس کی عبادت کرنی چاہیے. ایک ہی صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ تم رسول اللہ کا ذکر ساتھ میں کرتے رہو. اگر تم نے رسول کو مائنس کر کے خدا کی بات کی، اسی کا نام بت پرستی ہے. توجہ کیجئے گا. شرک کیا ہے؟ کمال کی بات ہے. شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کو ایسوسیٹ کرنے کا، ملانے کا. مگر شرک اتنا باریک ہے کہ کبھی کبھی الگ کرنے کا نام بھی شرک ہے. تو پیغمبر کو اللہ سے الگ کر کے اگر تم اللہ کی بات کرو گے، شرک وہیں سے شروع ہو جائے گا. شرک وہیں سے شروع ہو جائے گا. لہذا یہ کہہ نہیں سکتے اللہ 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 بغیر رسول کے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، آج کل ایک فتویٰ بھی آیا ہے، وہ میں شاید اس سے پہلے آپ کو سنا چکا ہوں. فتویٰ یہ ہے کہ بھئی لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ اسی ردم میں مت کہو. اور یہ فتویٰ جناب علی آگے بھی بڑھ آ گیا، ہمارے یہاں بھی آ گیا ایک فتویٰ یہ کہ علی ولی اللہ بھی محمد رسول اللہ کی ردم میں مت کہو. ابھی ہو سکتا ہے آپ تک نہ پہنچا ہو لیکن پہنچ جائے گا. ایسی چیزیں بھی آ گئی ہمارے یہاں. لیکن توجہ کیجئے کہ کیوں نہ کہو ردم میں؟ تو وہابی فتویٰ یہ ہے کہ اس لیے مت کہو کہ شرک ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کو ایک ردم میں کہو، محمد رسول اللہ آہستہ سے کہہ دو، یا الگ ردم میں کہو تاکہ شرک نہ ہو. اب وقت تو نہیں ہے میرے پاس کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے کہاں کہاں پھنسایا ہے اس مسلمان کو کہ تجھ کو کہنا ہی کہنا ہے. وہاں تو آپ جب کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، کہا ہٹو، شرک بدعت، جا کے نماز پڑھو. ہم نے کہا نماز پڑھے، کہا نماز پڑھو، ادھر رخ کر کے نماز پڑھو، اللہ کی بات کرو. کیا یہاں کھڑے ہو کے سلام کر رہے ہو؟ ہم نے جب نماز پڑھی تو نماز ختم ہی نہیں ہوئی جب تک ہم نے نہ کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہم نے آ کے اس سے پوچھا کیوں بھائی متولی جو یہاں تم کھڑے ہوئے کہہ رہے ہو بدعت ہے، تو تم نماز میں کیا تشہد نہیں پڑھتے؟ کیا نہیں اس میں تو پڑھتے؟ اس میں السلام علیکم ایھا النبی نہیں کہتے؟ تو وہاں تو کہتے. تو ہم نے کہا نماز میں جس کا نام شرک اور بدعت نہیں ہے، اس کا نام لینا اور سلام کرنا یہاں کھڑے ہو کے کیسے بدعت ہو جائے گا؟ تو توجہ کیجیے گا، بہت جلدی میں مجھ کو عرض کرنا تھا، وقت تمام ہوا لیکن نقطہ تمام نہیں ہوا، میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ بھئی پیغمبر اسلام کا نام نہیں، ان کا نام نہیں، صرف اللہ کی بات کرو.
کرنا ہے اگر رسول کا نام تو الگ سے لو. تو ہم نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ شرک ہو جائے گا. یہ شرک ہے دونوں کا نام, جب دیکھو دونوں کا نام لے رہے ہو, جب دیکھو. اور ایک عیسائی کا اعتراض بھی ہے اس کے اوپر, میں شاید اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں. عیسائی کا اعتراض ہے اس پر کہ بھئی کیسے آپ ساتھ ساتھ لے رہے ہیں؟ ہم کو آپ کہتے ہیں ٹرینٹی کو مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں, آپ مانتے ہیں, آپ مانتے ہیں. آپ جہاں آپ نے اللہ کا نام لیا وہی ایک مخلوق کا نام لے رہے ہیں ساتھ ساتھ, ہر جگہ ساتھ ساتھ. اللہ کہہ رہے ہیں تو محمد کہہ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ تو محمد رسول اللہ, ہر جگہ ساتھ ساتھ نام لے رہے ہیں. تو آپ کے پاس دو ہے معبود جو ایک ہے. تم ہو مشرک. اس نے کہا تم ہو مشرک. ہم نے کہا نہیں ہم مشرک نہیں ہیں. سنو, ہم اس لیے لے رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کا ذکر سب کرتے ہیں نام بدل بدل کے. اگر صحیح ریفرنس نہ ہو تو پتہ نہیں چلے گا کس کریٹر کی بات کر رہے ہو. لا الہ الا اللہ کو چونکہ سب نے الگ الگ ڈیفائن کیا, اللہ, ایشور, گاڈ, یزدان, اصنام, ان سب کے الگ الگ لوگوں نے نام لیے. کہا یہ سب کون ہے کریٹر ہے, ریئل کریٹر؟ ہم نے کہا نہیں, لا الہ الا اللہ. فوراً ہم نے کہا محمد رسول اللہ. یہ کیوں کہا محمد رسول اللہ؟ ہم نے کہا اور کوئی خدا نہیں, کسی اور کو مت سمجھنا اللہ. یہ وہ خدا ہے جس کو انٹروڈیوس کرایا کس نے؟ محمد رسول اللہ نے. بھئی کون سا خدا؟ تو شرک سے بچانے کے لیے, اور یہ ذہن جو فکر اور افکار سب کی الگ الگ ہیں, ان کو صحیح ٹریک پہ رکھنے کے لیے ہم نے کہا کس ٹریک پر ہو تم؟ کہا محمد رسول اللہ. وہ خدا جس کو پہچانوایا کس نے؟ محمد نے. بات ختم ہو گئی. اب ہم نے بتایا نماز تک میں ہم نے اسی لیے ان کا نام لیا. کس کی نماز پڑھو؟ اس خدا کی جس کو پہچانوایا انہوں نے. اب کوئی مشکل نہیں ہے نا, اب ہم کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, تصور کرنے کی کون خدا کون خدا, کوئی خدا نہیں. فاتبعونی, بس ان کو فالو کرتے رہو, صحیح خدا تک پہنچ جاؤ گے. مگر مشکل ایک یہ بھی ہوئی کہ بھئی جس طرح الگ الگ لوگوں نے خدا کو ڈیفائن کیا, ایسے اس رسول کی ڈیفینیشن الگ الگ سامنے آئی. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے اپنے جیسا کہہ دیا, کسی نے گنہگار کہہ دیا, کسی نے معصوم کام نے کہا. کون سا رسول, کس رسول کی بات کر رہے ہیں؟ تو ضرورت ایک اور ریفرنس کی آئی کہ ہم یہ بتائیں کہ وہ رسول نہیں جس کو تم نے ڈیفائن کیا, وہ رسول نہیں جس کو تم ڈسکرائب کرتے ہو, علی ولی اللہ. وہ رسول جس کو ڈسکرائب علی ولی اللہ نے کیا ہے. صلوات محمد و آل محمد. اور سنیں, قرآن سے اس کی دلیل, ایک پوری مجلس کو سمیٹ کے دے رہا ہوں, قرآن سے اس کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت ساحران فرعون نے موسیٰ پر, موسیٰ کے رب پر اعلان کی بات کی, ایمان کی بات کی, تو کیا کہا؟ آمنا برب العالمین, عالمین کے رب پر ایمان لائے. تو فرعون نے کہا دیکھا بالکل صحیح, دیکھو 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 یہ میرا ذکر کر رہے ہیں, انا ربکم الاعلی, میں ہوں نا رب العالمین. اب وہ پریشان ہوئے, کہہ رہے ہم نے تو کہا رب العالمین. کہا یہی تو مشکل ہے رب العالمین میں. مشکل یہ ہے کہ جب تم یہ لفظ استعمال کرتے ہو تو کون رب العالمین, جب تک یہ نہیں بتاؤ گے کون رب العالمین تو فرعون کہے گا میں, وہ بت کہیں گے میں, وہ گاڈ کہیں گے میں, وہ خدا کہیں گے میں, ہر ایک کہے گا میں. تو اب ڈیفائن کرنا پڑے. تو وہ فوراً کہا رب موسیٰ و ہارون, تو نہیں, موسیٰ اور ہارون کا رب. جیسے کہا موسیٰ اور ہارون کا رب, تو صرف موسیٰ نہیں کہا, ساتھ میں ہارون بھی کہہ دیا, تاکہ پھر یہ مشکل ہی پیش نہ آئے کہ کون موسیٰ, موسیٰ اور ہارون. جیسے ہی پورا کلمہ پڑھا اس نے کیا کہا؟ انتم الرافضون. اچھا تو تم رافضی ہو گئے. اب پتہ چلا رافضی کس کو کہتے ہیں. رافضی ہے ہی وہ جو پورا کلمہ پڑھے اور ہر دور کے فرعون کو چھوڑے. سلام بھیجے محمد و آل محمد کو. جزاک اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. پروردگار آپ کے عقائد کو صحیح رکھے, ٹریک پہ رکھے, ٹریک پہ رکھے. ہم اس خدا کو مانتے رہیں جس کو
رسول نے انٹروڈیوس کرایا، پروردگار ہمیشہ اسی کو مانتے رہیں، اس سے ہٹے نہیں، اس توحید حقیقی سے، اور ہم اسی رسول کو مانتے رہیں جس کا تعارف امیر المؤمنین نے فرمایا، بلکہ اللہ نے کہا اس کا انتظام میں نے کیا ہے، آئیں گے تو انہی میں سے ایک ساتھ آئے گا، جائیں گے تو انہی میں سے ایک ساتھ جائے گا، نہ ان کی ولادت ان کے بغیر، نہ ان کی وفات کا ذکر ان کے بغیر، دونوں موقع پر، تاکہ تم کو یہ پتا چلے کہ خبردار ہمارے درمیان میں ایسے لوگ نہ آ جائیں، نہیں بس اللہ کی بات کیجئے، بھئی رسول اللہ کی بات کیجئے، علی کی بات بہت ہوتی ہے، علی کی بات رسول کی بات ہے، رسول کی بات بہت ہوتی ہے، اللہ کی نہیں ہوتی، نہیں، رسول کی بات اللہ کی بات ہے، یہی توحید حقیقی پروردگار اس پر ہم کو، ہمارے بچوں کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، ہمارے عقائد میں استحکام کرامت فرما، مالک کی جو اہل طاہرین کا واسطہ اس سینٹر میں جن حضرات نے جس طرح بھی خدمتیں کی ہیں ان کو اجر جزیل کرامت فرما، اور ہمیں بھی زندگی کے جو بھی لمحات ہیں ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے خدمت کی توفیق کرامت فرما، جو مومنین بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عنایت فرما، جو مومنین پریشان ہیں پروردگار ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمیں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما، سیرت رسول پر اور سیرت اہل بیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کرامت فرما، پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت طاہرین کا، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے ہیں، عزادار ہیں، زائرین ہیں، خداوندہ ان کی حفاظت فرما، ان ظالموں کو جو قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے ہوئے خاص طور پہ پاکستان میں، پروردگار ان کو ذلیل و خوار انہیں سے نابود فرما، وہ مؤمنین جو حب اہل بیت میں شہید کیے جا رہے ہیں، مسلسل کوئی دن نہیں جاتا جو یہ حادثات نہ ہوتے ہوں، پروردگار ان شہداء کے درجات کو بلند فرما، جو زخمی ہوتے ہیں ان حالات میں ان کو صحت و شفا عنایت فرما، اور پھر ان یزیدیوں کو ذلت و خواری سے ہمکنار فرما، اور پروردگار جلد سے جلد اپنی آخری حجت آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عون و انصار میں ہم سب کو داخل و شامل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم